بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم لسنرز، آج میں آپ کو 35 صفحوں والی شیطانی کتاب کے بارے میں سچی خوفناک کہانی سنانے جا رہی ہوں۔ یہ سٹوری ایک ایسے شخص کی ہے کہ جس کا انجانے میں ایک ایسی کتاب سے واسطہ پڑا جو انتہائی پراسرار اور شیطانی کتاب تھی۔ ان کی یہ کہانی بیسمنٹ سے شروع ہوئی۔ وہ اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ بیسمنٹ کے کاٹ کباڑ کی صفائی کے دوران ایک کتاب میرے ہاتھ لگی جو دیکھنے میں کافی پرانی لگ رہی تھی، لیکن اس کے صرف 35 صفحے تھے اور اس رائٹنگ کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے اسے ہاتھ سے لکھا گیا ہو۔ میری دلچسپی بڑھ گئی تو میں زمین کا ایک حصہ صاف کر کے وہیں بیٹھ گیا اور الٹ پلٹ کر اس کتاب کو دیکھنے لگا۔ اس عجیب سی کتاب کے کچھ صفحے تو مٹے مٹے سے تھے، اور جس زبان میں یہ کتاب لکھی گئی وہ کم از کم میرے لیے انجان تھی۔ جلد ہی میں اکتا گیا اور پھر میں نے فٹافٹ بیسمنٹ کی صفائی مکمل کر کے کاٹ کباڑ کو آگ لگا دی اور اوپر چلا آیا، مگر کتاب میرے ہاتھ میں تھی۔ کمرے میں پہنچ کر کتاب کو میں نے بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا اور نہانے کے لیے واش روم میں گھسنے ہی والا تھا کہ ایسا لگا جیسے زور سے ہوا چلی ہو اور کتاب کے ورق پلٹے ہوں۔ میں حیران ہوا کیونکہ بند کمرے میں ہوا سے کتاب بھلا کیسے کھل سکتی تھی۔ میں اس کتاب کے پاس کھڑا ہو کر تعجب سے سوچنے لگا اور پھر میں نے وہ کتاب بند کر دی اور اس کے اوپر گلدان رکھ دیا۔ پھر میں کھڑکی کی طرف پلٹا تو حیرت زدہ رہ گیا کیونکہ کھڑکی تو بند تھی۔ تبھی تجسس میں دوبارہ میری نظر کتاب پر پڑی تو وہ بند تھی اور گلدان بھی اس کے اوپر ویسے ہی رکھا ہوا تھا، تو میرا دل کچھ مطمئن ہو گیا۔ میں نے ٹاول اٹھایا اور باتھ روم میں نہانے کے لیے چلا گیا۔ میں نے حالانکہ شاور فل کھولا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود میرے کانوں میں کتاب کے صفحے پھڑپھڑانے کی آواز مستقل آ رہی تھی۔ مجھے وہم لگا، میں نے فوراً شاور بند کیا، لیکن یہ میرا کوئی وہم نہیں تھا، بلکہ واقعی مجھے باتھ روم کے دروازے کے بالکل قریب باقاعدہ یہ محسوس ہوا کہ جیسے کوئی کتاب کے صفحے تیزی سے پلٹ رہا ہے۔ میں نے فٹافٹ ٹاول جسم پر لپیٹا اور باتھ روم کے دروازے کی طرف بڑھا اور جھٹکے سے دروازہ کھولا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے باتھ روم سے سر نکال کر کمرے کے اندر جھانکا تو سب نارمل ہی تھا۔ پھر میں نے ایک اچٹتی سی نگاہ کتاب پر ڈالی تو وہ کتاب اور اس کے اوپر گلدان ویسے ہی رکھا ہوا تھا۔ میں تیار ہو کر قریبی مارکیٹ گیا تاکہ بچوں کے پہنچنے سے پہلے دودھ اور بریڈ لے آؤں۔ گھر سے نکلتے ہوئے میں نے بوڑھے چوکیدار کو بتایا کہ بچے اور بیگم صاحبہ پہنچنے ہی والی ہیں، لہٰذا ان کے لیے فوراً گیٹ کھول دیجیے گا، کہیں انہیں انتظار نہ کرنا پڑے۔ میرے بچے اور بیوی میرے باہر نکلنے کے تھوڑی دیر بعد ہی پہنچ گئے۔ وہ کشمیر چھٹیاں گزارنے اپنی نانوں کے گھر گئے ہوئے تھے۔ چونکہ لمبا سفر تھا، ایسے میں گاڑی میں نیند کہاں آتی ہے۔ گھر پہنچتے ہی میرے دونوں بچے گاڑی سے اتر کر نیند میں ڈولتے ہوئے اپنے کمرے میں پہنچے اور بیڈ پر پہنچتے ہی سونے کے لیے لیٹ گئے۔ البتہ میری بیوی سنبل اپنے بیڈ روم میں آئی۔ تھوڑی دیر بعد ہی اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی کتاب کے ورق تیزی سے پلٹ رہے ہیں، تو وہ دائیں بائیں دیکھنے لگی۔ تبھی اسے سائڈ ٹیبل پر رکھی ہوئی ایک کتاب نظر آئی۔ اس نے وہ کتاب اٹھا کر کھولی، لیکن اسے اس کتاب کی بالکل سمجھ نہ آئی کہ اس میں لکھا کیا ہے، تو اس نے وہ کتاب واپس اپنی جگہ پر رکھ دی۔ یہ اچانک اسے خیال آیا کہ کتاب پر تو گلدان بھی رکھا تھا، پھر آخر ورق پلٹنے کی آواز کہاں سے آ رہی تھی؟ وہ ایک دم کھڑکی کے پاس گئی تو کھڑکی بھی بند تھی، تو پھر اندر ہوا کیسے آ رہی ہے؟ وہ یہ سوچ کر کھڑکی سے پلٹی ہی تھی کہ اچانک گلدان اچھل کر زمین پر گرا، جیسے کسی نے اٹھا کر اسے پھینکا ہو۔
وہ گلدان کی طرف بڑھی ہی تھی کہ کتاب اڑ کر اس کے پاؤں میں آ کر گر گئی تو سنبل کے تو ہاتھ پیر ہی پھول گئے اور وہ بھاگ کر بیڈ پر چڑھ گئی۔ چیخ کی آواز سن کر میں ایک دم کمرے میں بھاگ کر گیا اور سنبل کو چیختا دیکھ کر میں اس کی طرف بڑھا تو ایک دم میرا پاؤں کسی کتاب پر آیا تو میں اچھل پڑا کہ جیسے یہ 35 صفحوں کی کتاب نہ ہو بلکہ کوئی جلتا ہوا انگارہ ہو۔ میں نے پلٹ کر سنبل کی طرف دیکھا تو وہ حد سے زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ میں بھی بدحواس ہو گیا تھا، مگر سنبل کو تسلی دینے واسطے میں نے زمین سے وہ کتاب اٹھائی تو ایک دم سنبل نے کہا، یہ کتاب مت اٹھائیں۔ تو میں نے چونکتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر خوف ہی خوف تھا۔ ریحان، تم یقین نہیں کرو گے لیکن یہ کتاب خود بخود اڑ کر میرے پیروں میں آئی۔ تو میں نے اس کا ڈر کم کرنے کے لیے کہا، تم تو بلا وجہ ہی ڈر گئی ہو یار، ہو سکتا ہے کھڑکی کھلی ہو اور ہوا کی وجہ سے یہ کتاب اڑ کر تمہاری طرف آئی ہو۔ تو اس نے ہکلاتے ہوئے میری طرف عجیب نظروں سے دیکھ کر کہا، یہ ہوا سے نہیں اڑی اور نہ ہی کھڑکی کھلی ہے، کمرہ تو ہر طرف سے بند ہے۔ وہ سہمی سہمی نظروں سے کتاب کی طرف دیکھتے ہوئے بولتی ہی چلی گئی تو میں نے وہ کتاب اٹھائی اور ٹیبل پر رکھ دی اور پھر اس کا دھیان بٹانے کے لیے بولا، میں بریڈ اور انڈے لے آیا ہوں، جلدی سے ناشتہ بنا لو۔ تو سنبل انتہائی خوفزدہ نظروں سے اس کتاب کو دیکھتے ہوئے کچن کی طرف چلی گئی تو میں صوفے پر بیٹھ گیا، لیکن میری نظریں اس کتاب پر جم گئیں اور پھر مجھے خیال آیا تو میں نے فوراً اپنا موبائل نکالا، اس کتاب کے ٹائٹل کی تصویر کھینچی اور گوگل فوٹو سرچ پر ڈال کر وہاں سے اٹھ گیا اور لیونگ روم میں آ گیا۔ موبائل میرے ہاتھ میں تھا، میں ساتھ ساتھ سرچ کر رہا تھا لیکن مجھے کچھ بھی نہیں ملا۔ بس اتنا پتہ چلا کہ یہ قدیم زبان اکارڈین رسم الخط میں لکھی گئی کتاب ہے جو مصر، ایران اور وسطی عراق میں 500 یا 2000 قبل مسیح میں لکھی اور پڑھی جاتی تھی۔ اس معلومات نے میری اس کتاب میں دلچسپی کو بڑھا دیا۔ اتنے میں سنبل چائے لے کر آئی تو میں نے اسے بتایا کہ یہ کتاب تو اکارڈین زبان میں لکھی ہوئی ہے، مگر سمجھ نہیں آتی کہ یہ بیسمنٹ میں کاٹ کباڑ میں کیوں پڑی ہوئی تھی، اور اس سے بھی زیادہ حیرت ناک بات یہ کہ یہ زبان کاغذ پر کیسے چھاپی گئی۔ اس زبان کی کتاب تو پڑھنے والے ویسے ہی ناپید ہیں۔ تو اچانک سنبل نے کہا کہ آپ یہ کتاب پروفیسر راہی کو کیوں نہیں بھیج دیتے؟ وہ قدیم زبانوں پر کام کرتے رہتے ہیں۔ تو میں نے سنبل سے کہا کہ تجویز تو تم نے بہت ہی زبردست دی ہے۔ تو سنبل نے فوراً پروفیسر راہی کو پکچر واٹس ایپ پر بھیج دی اور پھر ہنستے ہوئے میں نے سنبل سے کہا کہ اس کتاب سے تو میں واقعی اب ڈرنے لگا ہوں، فرعون کے زمانے کی اس کتاب سے کہیں ممی ہی نہ نکل آئے۔ تو میری بات سن کر سنبل بھی ہنسنے لگی۔ پھر میں یہ کتاب اٹھا کر ٹی وی لاؤنج سے باہر جانے ہی والا تھا کہ اچانک پروفیسر صاحب کا فون آ گیا۔ ان کے لہجے میں عجیب سا دبا دبا جوش تھا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ اکارڈین زبان میں لکھی گئی کتاب ہے، لیکن اس کا ٹائٹل دیکھ کر لگ رہا ہے کہ یہ شیطانی الفاظ ہیں۔ پھر اچانک انہوں نے مجھے کہا کہ میں تمہارے گھر آ رہا ہوں۔ تھوڑی دیر میں ہی پروفیسر رائی ہمارے گھر میں تھے۔ انہوں نے کتاب کے ایک صفحے کو پڑھ کر الفاظ کو ڈیکوڈ کرنا شروع کر دیا۔ ہم دونوں میاں بیوی ان کو بغور دیکھ رہے تھے۔ میں جب بھی کچھ کہنا چاہتا تو پروفیسر راہی ہونٹوں پر انگلی رکھ کر چپ رہنے کا اشارہ کرتے۔ ان کے چہرے پر گمبھیرتا بڑھتی جا رہی تھی۔ پھر انہوں نے کتاب جلدی سے بند کی اور بولے، یہ کتاب جتنی بار بھی پڑھی جائے گی شیطان اتنا ہی مضبوط ہوگا، اس لیے اسے دوبارہ مت کھولنا۔ اور پھر انہوں نے کتاب بند کر کے ٹیبل پر رکھ دی۔ تبھی اسی لمحے بچوں کے کمرے سے چیخنے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں اور سنبل بچوں کے کمرے کی طرف بھاگے۔ پروفیسر راہی بھی ہمارے پیچھے پیچھے آئے۔ میں نے دروازہ کھولنا چاہا مگر دروازہ لاک تھا
اور اندر بچوں کے رونے کے ساتھ ساتھ چیخنے کی آوازیں بھی بلند ہونے لگیں۔ میں نے اب دروازے پر زور سے کندھا مارا مگر دروازہ اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں۔ میں نے بچوں کو تسلی دی کہ ہم باہر ہیں، ڈرو نہیں، اندر سے لاک کھولو۔ مگر میں نے ابھی اتنی ہی بات کہی کہ اچانک اندر خاموشی ہو گئی۔ سنبل نے گھبرا کر میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ چپ کیوں ہو گئے ہیں؟ پروفیسر راہی ہمارے قریب ہی کھڑے تھے۔ اس وقت سنبل باہر کی طرف بھاگی اور کمرے میں کھلنے والی کھڑکی سے کمرے میں جھانکنے لگی، مگر کھڑکی بند تھی۔ اتنے میں اس نے لان میں رکھی اینٹ اٹھائی اور کھڑکی کے شیشے پر دے ماری تو شیشہ ٹوٹ گیا اور خلا سا بن گیا۔ اتنے میں دونوں بچے کھڑکی کی طرف آ گئے تو میں نے اور پروفیسر راہی نے بچوں کو کھڑکی کے راستے باہر نکالا۔ بچے ہم دونوں سے لپٹ گئے، وہ بری طرح سے کپ کپا رہے تھے۔ میں نے ان دونوں کو اٹھا لیا اور وہاں سے ہٹ گیا، پھر آہستہ سے پوچھا کہ ہوا کیا تھا، مگر وہ کچھ بھی بتانے کی پوزیشن میں نہیں تھے بلکہ روئی جا رہے تھے۔ سنبل بھی بری طرح سے گھبرائی ہوئی تھی۔ بچوں کو لپٹا کر سنبل بھی رونے لگی۔ اتنے میں پروفیسر راہی فریج سے پانی کی بوتل نکال کر لائے اور سنبل کی طرف پانی کی بوتل بڑھاتے ہوئے کہا کہ بچوں کو دو۔ پانی پینے کے بعد بچے تھوڑا سا پرسکون ہوئے مگر وہ شدید سہمے ہوئے تھے۔ پروفیسر راہی بولے، انہیں پہلے ریلیکس ہونے دو، کوئی سوال مت کرو ابھی۔ تو میں چپ کر گیا۔ تھوڑی دیر بعد بچے کافی نارمل دکھائی دینے لگے۔ میری چھوٹی بیٹی تو سو گئی، البتہ بڑا بیٹا بولا، کسی نے سوتے ہوئے میں ہماری ٹانگ پکڑ کر کھینچی تھی تو ہم بستر سے نیچے آ کر گر گئے۔ وہ بہت ڈراؤنی شکل کا تھا۔ پھر اس نے چیخ کر کہا۔ اتنا کہہ کر میرا بڑا بیٹا چپ ہو گیا تو پروفیسر راہی بولے، کیا کہا تھا اس نے؟ کیا چیخ کر بولا تھا؟ ایک دم میری سوتی ہوئی بیٹی آنکھ بند رکھتے ہوئے اچانک سے بولی، اپنے باپ کو کہو وہ کتاب پوری پڑھے۔ تو ایک دم سے میرا بیٹا فوراً تیزی سے بولا، ہاں ہاں بالکل یہی کہا تھا اس نے۔ اچانک سنبل نے کہا، اس کتاب کو جلدی سے باہر پھینک دیں۔ یہ کہنا ہی تھا کہ پورے گھر میں زلزلہ سا آ گیا۔ کچن کے سارے برتن لڑکھڑانے لگے اور سارے گھر کی لائٹس ایک دم روشن ہو گئیں۔ اتنے میں چوکیدار کے چیخنے کی آواز آئی تو ہم سب نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ پانی کے پائپ سے تیز دھار پانی چوکیدار پر کھلا ہوا تھا، لیکن وہ زمین پر گرا ہوا تھا۔ پروفیسر راہی اور میں لان کی طرف دوڑ کر گئے تو ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی پانی بند ہو گیا اور چوکیدار بری طرح ہانپتے ہوئے زمین پر اوندا پڑا کہنے لگا، مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو۔ ہم دونوں نے اسے سیدھا کیا اور کہا، یہ ہم ہیں، مت ڈرو، کیا ہوا؟ تو چوکیدار ہانپتے ہوئے بولا کہ مجھے کسی نے کوارٹر سے گھسیٹ کر باہر نکالا۔ وہ کوئی بھوت جیسا شخص تھا اور کہنے لگا، اپنے صاحب کو کہو کہ کتاب پوری پڑھے۔ چوکیدار کی بات سن کر میں خوفزدہ ہو گیا۔ ہم چوکیدار کو لاؤنج میں لے آئے، اسے پانی پلایا اور صوفے پر بٹھا دیا۔ اتنے میں گھر میں سب رک گیا۔ سنبل بچوں کو لپٹائے روئی جا رہی تھی۔ میں شدید پریشان تھا۔ اتنے میں پروفیسر راہی نے کتاب اٹھائی اور اونچی آواز سے کہا، یہ شیطانی کتاب ہے، اس کو ہم کسی صورت نہیں پڑھیں گے۔ اتنا ہی وہ بولے تھے کہ بادل گرجنے جیسی آواز سے ہمارے کان پھٹنے لگے۔ پھر گھر کے سارے دروازے کھڑکیاں کھل گئیں اور گھر میں چیزیں گرنے لگیں۔ ساری لائٹ، سارے پنکھے خود بخود چلنے لگے اور پھر ایک تیز ہوا ہم سب اپنے ارد گرد محسوس کرنے لگے۔ ایسا لگا جیسے ہم سب اس ہوا میں اڑنے لگے ہوں۔ اتنے میں پروفیسر چیخ کر بولے، قرآن پاک کہاں ہے؟ اسی لمحے ٹی وی لاؤنج کا فرنیچر، وال پر لگی پینٹنگز ہوا میں اڑنے لگیں۔ میں اپنے بچوں پر گر گیا کہ ان کو چوٹ نہ لگے۔ میں نے پروفیسر راہی کو جواب دیا کہ پتہ نہیں قرآن پاک کس جگہ ہے، کافی عرصے سے پڑھا ہی نہیں۔ اتنے میں چوکیدار دوڑ کر اپنے کوارٹر میں گھسا اور قرآن پاک کی طرف ہاتھ بڑھائے ہی تھے کہ کسی چیز نے اسے پیچھے سے کھینچا تو وہ چیخنے لگا۔ اتنے میں پروفیسر راہی بھی اس کی مدد کو پہنچے اور قرآن مجید کی طرف بڑھے تو انہیں بھی کسی چیز نے روک دیا۔
اب صورتحال یہ تھی کہ یہ دونوں آگے بڑھنے کے لیے زور لگا رہے تھے، مگر قرآن پاک تک ان دونوں کے ہاتھ نہیں پہنچ پا رہے تھے۔ پھر پروفیسر راہی نے اونچی آواز میں تعوذ اور تسمیہ زور سے پڑھی تو چوکیدار نے بھی یہی دہرایا، تو ایسا لگا جیسے وہ کسی انتہائی سخت شکنجے سے نکل آئے ہوں۔ پروفیسر راہی نے فوراً آگے بڑھ کر قرآن پاک کو ہاتھ میں لیا اور چوکیدار کے کمرے سے باہر نکلے اور اپنے ہاتھ میں پکڑے قرآن پاک کو بلند کر کے کہا کہ ہم تو قرآن پاک پڑھیں گے جو ہر شیطان کو دور بھگاتا ہے۔ اور پھر انہوں نے قرآن پاک کھول کر پڑھنا شروع کر دیا تو ایک دم گھر میں پراسرار شور رک سا گیا۔ پروفیسر راہی نے سب کو کہا کہ وضو کرو۔ میں نے جو ہی وضو کیا تو پروفیسر راہی نے قرآن پاک میرے حوالے کیا اور پھر وہ خود بھی وضو کرنے لگے۔ پھر انہوں نے کہا کہ قرآن پاک کو اونچی اونچی آواز میں پڑھنا شروع کر دو۔ میں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا تو ایک دم کسی کی تکلیف میں ڈوبی انتہائی خوفناک سی آواز آنے لگی، جیسے کوئی جانور زخمی ہو کر بلبلا رہا ہو، تو میں ایک دم سے رک گیا۔ لیکن پروفیسر راہی نے مجھے چیخ کر کہا کہ رکنا نہیں ہے، تلاوت جاری رکھو۔ وہ خود بھی زیر لب آیات پڑھتے جا رہے تھے، تو میں نے پھر سے تلاوت شروع کر دی۔ اتنے میں دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے بچوں کے کمروں سے کالا چوغا پہنے انتہائی خوفناک چہرہ جس کی آنکھوں میں شدید خباثت تھی، وہ تیزی سے ہمارے پورچ کے دروازے میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں پروفیسر راہی نے مجھ سے قرآن پاک لیا اور وہ بھی اس کی طرف قرآن پاک پڑھتے ہوئے بڑھنے لگے تو وہ مکروہ چہرے والا شخص دونوں ہاتھ سر پر رکھ کر گیٹ کی طرف بھاگا، لیکن بھاگتے بھاگتے وہ ایسے تڑپ رہا تھا جیسے وہ شدید اذیت میں ہو۔ پھر اس نے راستے میں آئی ہوئی ہر چیز اٹھا کر پروفیسر راہی کی طرف پھینکی، لیکن وہ پروفیسر راہی کو لگنے کی بجائے پہلے ہی زمین پر گر جاتی تو پروفیسر راہی مزید بلند آواز میں تیزی سے قرآن پاک کی آیات تلاوت کرنے لگتے۔ اتنے میں پروفیسر راہی نے زور سے آواز دیتے ہوئے ہم سب کو کہا کہ آپ سب لوگ بھی قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیں۔ تو میں تیزی سے کمرے کی طرف آیا اور قرآن پاک ڈھونڈنے لگا تو مجھے سنبل نے کہا کہ قرآن پاک کپڑے میں لپیٹے ہوئے الماری کے سب سے اوپر خانے میں رکھے ہوئے ہیں۔ میں نے وہ قرآن پاک لا کر سنبل کو اور چوکیدار کو بھی دیا اور خود بھی پڑھنے لگا۔ ہم جیسے جیسے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے پورے گھر سے عجیب و غریب کالے کالے سائے ایسے تڑپ تڑپ کر باہر نکل رہے تھے اور آسمان کی طرف اڑتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے کہ دل ایک بار تو یہ دیکھ کر کانپ ہی گیا۔ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے گیٹ کے پاس کھڑے اس مکروہ چہرے والے کو آگ سی لگی اور وہ جل کر بھسم ہو گیا۔ پروفیسر راہی نے قرآن پاک کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اتنے میں سب کچھ تھم گیا اور اس خوفناک رات کو گزرتے گزرتے صبح کی اذان شروع ہو چکی تھی۔ پروفیسر راہی گھر جانے کے لیے اپنی گاڑی میں بیٹھے تو میں نے اور سنبل نے روتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا۔ اتنے میں نے دیکھا کہ میرے بیٹے کے ہاتھ میں وہی پراسرار کتاب پکڑی ہے تو میں نے چیخ کر اس کے ہاتھ سے کتاب لی اور پھر انتہائی حیرانگی سے میں نے پروفیسر راہی کو روکتے ہوئے کہا، پروفیسر صاحب ذرا یہ دیکھیں۔ پروفیسر راہی نے کتاب کو ہاتھ میں پکڑا اور کھولا تو ہم سب بھی حیران رہ گئے کہ اس کی اکارڈین زبان غائب ہو گئی تھی اور اس کی جگہ اب ایک سادہ سی کتاب ہمارے سامنے تھی۔ تو پروفیسر صاحب نے ہماری طرف دیکھ کر کہا کہ ہمیشہ رہنے والی کتاب تو صرف قرآن پاک ہے، لیکن ہم مسلمانوں نے اسے صرف جز دانوں میں لپیٹ کر طاقوں میں رکھ دیا ہے، اسی وجہ سے ہم پر شیطان حاوی ہوتے رہتے ہیں۔ پروفیسر صاحب تو چلے گئے، لیکن اس کے بعد میں نے اور سنبل نے اپنی زندگی کو مکمل بدل ڈالا۔ اب ہم نماز کے ساتھ ساتھ ڈیلی قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں۔